یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس میں حضور سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیائے رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا یہ ساری انسانیت بلکہ ساری کائنات کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی نوازشیں فرمائی ہے کہ ان کا شمار دشوار ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہر انسان کو محبوب ہونی چاہیے۔ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونی چاہیے۔ جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دنیا و ما فیہا سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل کے اندر میری محبت اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے خاندان سے اور خود اس کی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، تب تک کوئی انسان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایمان کامل کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کا مطلب جلوس نکالنا اور سڑکوں پر شور مچانا نہیں ہوتا، بلکہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی جس کام کے اندر خوشی ہو، جس چیز کے اندر محبوب کی خوشی ہو، اس کو انجام دیا جائے، اس کو کیا جائے، اور جس میں اس کی ناراضی ہو اس سے بچا جائے۔ محبت کا مطلب یہ ہے۔ آج کل لوگوں نے محبت کا ایک الگ ہی مطلب نکال لیا ہے کہ دین کے سارے احکامات پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ شاعر اسلام کی اس قدر بے حرمتی ہو رہی ہے کہ انسان اس کی توقع بھی نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان ایسا کرے گا، لیکن بس ایک رسم بنا کر یہ محبت کے اظہار کا طریقہ بنا لیا ہے۔ 2-4 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت کا نام لیواؤں نے، محبت کا دم بھرنے والوں نے ایک بہت بڑا ہلہ مچایا، بہت بڑے شور مچائے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کام کیسے کیے؟ کام ایسے کیے کہ جو سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت ترین ایذا پہنچانے والے تھے، اور ان سارے کاموں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا بھی دلچسپی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سارے کاموں سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، لوگوں کا آنا جانا دشوار ہے، گزرنے والوں کو تکلیفات دی جا رہی ہیں۔ جس نبی نے اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ بتلایا ہو کہ تمہارا کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی بھی مخلوق کو ذرا بھی تکلیف پہنچے، بھلا وہ نبی ایک اشرف المخلوقات کی
پریشانی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر آ کر اعلان فرمایا تھا کہ میں جاہلیت کے سارے طریقوں کو اپنے پیروں کے نیچے رونتا ہوں، اور جتنے بھی یہ ڈھول باجے تاشے یہ سارے جاہلیت کے طریقے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سخت ممانعت فرمائی تھی۔ اس وقت تو ڈھول باجے ہی ہوا کرتے تھے جن کا اتنا شور و غل نہیں ہوتا تھا، آج تو اتنا شور و غل اور اتنی آواز کہ جو انسان بیچارہ بیمار ہے، کمزور ہے، اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو بھلا یہی محبت کا تقاضا ہے؟ اگر کوئی اسی کو محبت کہتا ہے تو ایسی محبت اسی کو مبارک۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتلائی ہیں، آپ نے جو احکامات دیے ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ آپ سے ساری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر ارشاد فرمایا، ارے عمر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر معاملہ ایسا ہے کہ جیسا تم کہہ رہے ہو تو ابھی تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، تم کامل ایمان والے نہیں بن سکے۔ اور آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ عمر، جب تک تمہارے نزدیک میری ذات تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک تم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قلب و دماغ کی طرف متوجہ ہوئے اور سوچنے لگے، اور تھوڑی دیر سوچ کر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اب آپ کی ذات مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، کہ عمر اب تم ایمان کامل والے بن گئے ہو۔ تو ایمان کامل اس انسان کو میسر ہوگا کہ جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری دنیا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ پیاری تھی وہ اللہ کا دین تھا۔ اللہ کے دین کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تکالیف اٹھائی، اتنی مشقتیں برداشت کی کہ کسی نبی نے اتنی تکالیف نہیں اٹھائی۔ آپ نے خود فرمایا کہ اس دین کی خاطر جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں کسی نے نہیں اٹھائی، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اور ان کے محبت کے دعوے کرنے والے لوگ اسی دین کی دھجیاں اڑا رہے ہوں، اس دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو ان کو محبت کرنے والا کہا جائے گا یا دشمنی کرنے والا؟ خود غور کر لیجئے، اور فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان پر، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے طبعی محبت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، خاندان اور گھر والوں سے زیادہ محبت تھی۔ اگر کوئی انسان اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہتا ہے تو اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ بھی اپنی جان سے بھی زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے۔ اور جب تک انسان
اس بات میں کامل نہیں ہوگا، انسان کے دل کے اندر محبت رسول طبعی طور پر طبعی محبت جیسی پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کو ایمان کامل کا درجہ میسر ہی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جو چیز پیاری تھی وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین پر جو انسان جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوگا، اپنی زندگی کو احکام شرعیہ کے مطابق جتنا زیادہ ڈھالنے والا ہوگا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے اتنا ہی زیادہ محبت کرنے والا قرار پائے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کم کرتا ہے اور دکھلاوا زیادہ کرتا ہے۔ انسان کے دلوں کے اندر آج یہ بڑا مرض پیدا ہو گیا کہ انسان ہر کام کو دکھلانا چاہتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگ میری نیکیوں کا چرچا کرنے والے ہوں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کتنا بڑا دیندار ہوں۔ حالانکہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اس چیز سے بہت بچا کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ چاہا کرتے تھے کہ ہماری کسی نیکی کی کسی کو خبر نہ لگے، اور شریعت کا منشا بھی یہی ہے، کیونکہ جس کام کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، اس چیز کا کوئی وزن شریعت کے اندر نہیں ہے، بلکہ بہت سے مقامات پر ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے وہ چیزیں اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ اس لیے شہرت کی تمنا کیے بغیر محض اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے اللہ کے دین پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، آپ کی ہر سنت کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، آپ کے طریقے کے مطابق ہمارا ہر کام ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن بھی سنت کے مطابق ہو، بود و باش بھی سنت کے مطابق ہو، ہماری چال ڈھال بھی سنت کے مطابق ہو، ہماری بول چال بھی سنت کے مطابق ہو۔ جب یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہوں گی تو انسان کو طبعی سکون ملے گا، انسان کا معاشرہ جنت نما بن جائے گا۔ آج کل جو آپس کے اندر جو جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے انسان گھبراتا ہے، بھائی بھائی سے مطمئن نہیں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کر دیا۔ معاشرے کی زندگی کے بارے میں جو سنتیں ہیں، اگر ہماری زندگیوں کے اندر وہ آ جائے تو ہماری زندگی بہت سکون سے گزرے گی۔ اللہ تبارک